بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حاملہ عورت کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ حالت حمل میں عورت کو نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ کس طریقے سے پڑھے، کیا حاملہ عورت نماز چھوڑ سکتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، اور حاملہ عورت کے احکام کیا ہے، یعنی اس کا حکم کیا ہے، کس طریقے سے اس کو اپنی نماز مکمل کرنا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ نماز یہ اسلام کا اہم رکن ہے، اہم بنیاد ہے۔ نماز کے بنا انسان ادھورا ہے، مومن ادھورا ہے، لہٰذا نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ البتہ مجبوری کی وجہ سے نماز میں اس کی حیت میں، اس کے پڑھنے کے طریقے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ نماز کے اندر قیام کرنا یہ فرض ہے۔ فرض نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص فرض نماز کو بغیر کسی عذر کے، محض سستی میں یا کسی ایسی لاپرواہی میں فرض کو بیٹھ کر کے پڑھے گا تو چاہے کتنی مرتبہ بھی پڑھے اس کو، چاہے کتنی بھی اچھی طریقے سے پڑھے، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض نماز کے لیے قیام کا ہونا شرط ہے۔ تو یہ قیام کا ہونا شرط جو ہے یہ اس کے لیے کہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہو۔ لیکن اگر شریعت نے یہ بھی کہا ہے، شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو وہ اشارے سے بیٹھ کر کے زمین کے اوپر پیروں کو پھیلا کر کے اس طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ پڑھ سکتی ہے۔ دونوں کے لیے حکم ہے۔ نماز کا ایک اہم رکن وہ ہے قیام ہونا، یعنی قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، بیٹھ کر کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ یہ ایک اہم رکن ہے، نماز کا ایک اہم شرط، نماز کی ایک اہم شرط ہے۔ اس کے بنا نماز نہیں ہوتی ہے۔ فرض نماز، سنت یا نفل تو پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر کے، لیکن فرض نماز کے لیے قیام کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ تو اب کیا کرے؟ جو شخص معذور ہو، مجبور ہو کہ وہ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے فرض نماز کو بیٹھ کر کے پڑھنا یہ جائز ہے۔ بلکہ شریعت نے کہا ہے کہ نماز اگر کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو پھر وہ بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو حاملہ عورت چونکہ وہ حمل سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، پیٹ کے اندر بچہ رہتا ہے، تو اگر ابتدا ہے، ابھی اسٹارٹنگ ہے، تو بچہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی چاہیے جب تک اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے۔ جب تک آپ کو ہمت دی ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور نماز کے ذریعے سے پرابلم آتی نہیں بلکہ ختم ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے پرابلم آتی نہیں ہے بلکہ نماز کے ذریعے سے پرابلم جاتی رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ذہن کے اندر یہ بٹھائیں کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی بلکہ پریشانی دور ہوگی اس کے ذریعے سے۔ اس کے بعد میں جب کچھ وقت گزر جائے، 2 مہینہ 3 مہینے، اور پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے، جھکنے میں پریشانی یا اسی طریقے سے کھڑے ہونے میں پریشانی ایک ساتھ، ڈاکٹر بھی منع کر دیتے ہیں کہ زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہنا ایک ساتھ، تو وغیرہ اگر کسی حکیم طبیبہ ڈاکٹر نے منع کیا جو مسلمان ہے کہ بھائی زیادہ کھڑا نہیں ہونا ہے، تو بہرحال یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو مجبوری کی حالت میں پھر کھڑے ہو کر کے نہ پڑھیں بلکہ وہ بیٹھ کر کے پڑھ لیں، اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں، پیروں کو پھیلا لیں یا پیروں کو سپوڑ لیں، کسی طریقے سے بھی تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں، کیسے بیٹھ کر کے وہ نماز ادا کر لیں، فرض نماز کو۔ لیکن جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو سکے، طاقت ہے تو کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر بیٹھنے پر بھی قادر نہیں، یعنی جھکنے میں پریشانی ہو رہی ہے اور سجدے میں جھک کر کے پریشانی ہو رہی ہے، رکوع میں جھکنے میں پریشانی ہو رہی ہے، زیادہ پیٹ بڑھ گیا ہے، تو اس کی بھی گنجائش لکھی ہے کہ پھر وہ کرسی پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے کرسی پر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ کرسی پر تو یہ آخری درجہ ہے، آخری حد ہے کہ سب سے پہلے تو کھڑے ہو کر کے پڑھے، اگر کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، اشارے سے بھی اگر قادر نہ ہو تو پھر وہ کرسی پر پڑھ سکتی ہے۔ لیکن نماز ہر حال میں فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ عورت کے لیے پاکی کے ایام میں نماز کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ نفاس کا جو خون آتا ہے، جب تک کہ وہ خون آئے گا وہ گندگی کا خون ہوتا ہے، اس وقت تک کہ عورت کے لیے نماز معاف ہے۔ جیسے ہی وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں اس تعلق سے، امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے بھیجیں، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔